بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے سے متعلقہ مزید کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 53 کی جانب۔ آج کی تاریخ نوٹ کیجئے، 15 دسمبر 2020 عیسوی، دن منگل۔ آج کا کام مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کو تندرستی ہزار نعمت ہے کے عنوان پر خاکہ کی مدد سے مضمون سمجھایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 53 پر جزء نمبر 1 تمہید، کوئی شعر یا قول وغیرہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ قربان علی سالک ایک شاعر ہے، ان کا شعر ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کے معنی، تن کے معنی، یہ تندرستی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، تن اور درستی۔ تن کے معنی جسم، درستی کے معنی ٹھیک ہونا۔ اب تندرستی کا مطلب یہ بنے گا جسم کا ٹھیک ہونا۔ نمبر 2، تندرست رہنا کتنا اہم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اس لیے ملتی ہے کہ انسان اسے نیک کاموں اور رزق حلال کمانے میں صرف کرے، ملک و قوم کی بہتری کی کوشش کرے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اچھے اعمال کرے۔ نمبر 3، ذہنی اور جسمانی تندرستی کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ اگر جسم صحت مند ہوگا تو دماغ بھی صحت مند ہوگا۔ جب دماغ صحت مند ہوگا تو پھر کیا کہ انسان کو سوچنے میں اور اچھے کام کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہ تھی تمہید سے متعلقہ باتیں۔ اب چلتی ہیں جزء نمبر 2 متن کی جانب۔ متن، تندرستی کی اہمیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ تندرست اور صحت مند انسان ہی نماز، روزہ، حج اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ تندرستی کی اہمیت، اگر تندرستی ہوگی تو نیک اعمال بھی کرے گا، ارکان اسلام کو بھی اپنائے گا، ان کا خیال بھی رکھے گا، ارکان اسلام کا اہتمام بھی کرے گا۔ نمبر 2، تندرستی کے فائدے، تمام ذمہ داریاں پوری کرنا، اپنا کام احسن طریقے سے انجام دینا، اپنا کام احسن طریقے سے انجام دینا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جو آپ نے یہاں پر بھی سن لیا کہ ایک ارکان اسلام کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر سکے گا اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عطا کردہ نعمتیں ہیں، صحت کی موجودگی میں ہی وہ مفید معلوم ہوں گی۔ اگر صحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو ذمہ داریاں ہوں گی، جو فرائض ہوں گے، انہیں اچھے طریقے سے انجام دے پائے گا۔ کب؟ جب انسان تندرست ہوگا، جب انسان تندرست ہوگا۔ نمبر 3، ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کیوں ضروری ہیں۔ آگے قوسین میں لکھا ہوا ہے، ذہنی تر و تازگی سے عمدہ خیالات اور منصوبے ذہن میں آتے ہیں، جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تندرست جسم ضروری ہے۔ ابھی میں نے تمہید میں آپ کو بتا دیا کہ قول صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے،
جب جسم صحت مند ہوگا دماغ صحت مند ہوگا، جب دماغ صحت مند ہوگا تو صحت مند دماغ کے تر و تازگی کی بدولت اس میں عمدہ خیالات آئیں گے، اس میں نئے جدید منصوبے ذہن میں آئیں گے جن کو عملی شکل دینے کے لیے تندرست جسم ضروری ہے۔ جب جسم تندرست ہوگا انہیں عملی جامہ پہنانے میں بھی سہولت ہوگی۔ نمبر 4، اپنی تندرستی معاشرے، خاندان، دوست، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ جب انسان تندرست مند ہوگا اس کی تندرست جسم سے، اس کی تندرستی سے معاشرے کو فائدہ ہوگا، معاشرے میں خاندان والے ہیں، دوست احباب ہیں اور رفقا ہیں، سب کو اس کی تندرستی سے فائدہ ہوگا، یعنی اس کا تندرست جسم کسی کی اعانت کرے گا، معاون ہوگا جسمانی اعتبار سے۔ نمبر 5، اقوام عالم کے لیے صحت عامہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا مطلب اگر تندرست جسم ہوگا پھر اس سے اپنی ذات کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، دوسرے لوگوں کے بھی فائدہ ہوگا، پوری قوم کے لیے فائدہ ہوگا، اس لیے تندرست جسم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تھی جز نمبر 2 متن سے متعلقہ باتیں جو آپ نے سنی۔ اب چلتے ہیں جز نمبر 3 اختتام۔ آگے تندرست رہنے کا خیال رکھنے کے لیے کن اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے؟ کن اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1 آپ سن سکتی ہیں، تندرستی اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے پیٹ کے 3 حصے فرض کریں۔ 3 حصے فرض کریں، ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی اور تیسرا سانس کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ جو لوگ کھانے پینے میں اعتدال و احتیاط کو اپنا شعار بناتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے۔ سادہ غذا کے استعمال سے کیا فائدہ ہوگا؟ معدہ کی بیماریوں سے بچا رہے گا، معدہ کی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ سادہ غذا کا استعمال کریں گے اور پیٹ کے 3 حصے فرض کر کے کھانا غذا کا استعمال کریں گے پھر آپ یعنی صحت مند رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے صحت و صفائی سبق جماعت ششم میں پڑھا، اس میں بھی صحت و صفائی کے اصول آپ کو بتائے گئے، اگر ان کا خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اسی آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی شعر، قول، حدیث، آیت، حوالہ انگریزی یا اردو جو اس عنوان کی مزید وضاحت کرے، اختتامیہ کلمات، دعا وغیرہ۔ آپ نے شعر سنے ہوں گے، جہاں تک کام چلتا ہے غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جہاں تک کام چلتا ہے غذا سے وہاں تک بچنا چاہیے دعا سے۔ یہ تھیں باتیں جو آپ کو تندرستی ہزار نعمت سے خاکہ کی مدد سے سمجھائی گئیں۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 کی جانب۔ میں نے ایک شعر لکھا ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت ہے، پھر تمہید سے متعلقہ بات، پھر حدیث پاک، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اسی طریقے سے تندرستی کا معنی۔ تو عزیز طلباء، جو آپ کو مضمون سمجھایا گیا ہے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق، اور آپ صفحہ نمبر 54 پر یہ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اس مضمون کو صفحہ نمبر 54 تا 56 تک لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 54 سے آغاز کریں گے، صفحہ نمبر 55 اور صفحہ نمبر 56 پیراگراف کی شکل میں۔ اگر کسی بچے کو لکھنے میں دشواری ہو تو نوہم توہم کی قواعد و انشاء میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ تندرستی ہزار نعمت مضمون جو خاکہ صفحہ نمبر 53 پر بنا ہوا ہے، اس خاکے کا استعمال کرتے ہوئے اس کتاب سے اس مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تندرستی ہزار نعمت کے عنوان پر مضمون لکھ لیں گے۔ اگر کسی بچے کو کوئی قول یا کوئی شعر نہ ملے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مثل مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے،
انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، صحت ایک دولت ہے، صحت دولت ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے شیر۔ تو امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق تندرستی ہزار نعمت کے عنوان پر از خود مضمون لکھ لیں گے۔